بھارتی میڈیا مغربی میڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان اور چائنا پہ الزام لگا رہا ہے کہ دونوں ممالک نے 3 سالہ سیکرٹ ڈیل کی ہے جس کے تحت بائیو وارفیئر ٹولز بنائے جائیں گے اور یہ کام ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی اور پاکستان ملٹریز ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن ڈیسٹو مل کر کریں گے۔ بھارتی میڈیا یہ بھی الزام لگا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کام شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ اینتھراکس ٹائپ کے پیتھوجنس بنائے جا رہے ہیں جو دشمن کے علاقے میں خاموشی سے تباہی مچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دوسری طرف بھارت کا جنگی جنون دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدحواسی کا بھی شکار ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست کے بعد لداخ کا موسم تو بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اب بھاری فوج اس علاقے میں سردیوں میں پیچھے آ جاتی ہے اور بھارت کے لیے وہاں پر اتنی بھاری مشینری کے ساتھ قیام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب برف باری شروع ہوگی تو کسی قسم کا آپریشن تو ممکن نہیں رہے گا، لہٰذا بھارت کے ہاتھ سے وقت اب تیزی سے نکل رہا ہے۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو پھر 1959 کا چائنیز دعویٰ حقیقت بن جائے گا اور ہندوستان اندرون ملک اور بیرون ملک بہت ذلیل ہوگا۔ ہندوستان کے سب سے معروف تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی نے لداخ کے بارے میں کہا ہے کہ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کے PLA کو روکنے کے لیے بھارتی افواج کا مسلسل 14,000 فٹ کی بلندی پہ رہنا ہوگا، یہاں تک کہ ٹھنڈے موسم میں بھی، اور ساتھ ہی ادھر مستقل ڈیرے ڈالنے کے لیے فوج کو آرکٹک ٹینٹس اینڈ ادر ہائر الٹیٹیوڈ ایکوپمنٹ کی بہت ضرورت ہوگی، اور ساتھ ہی فوج کے لیے گرم کپڑے اور اس خطے کی مطابقت کے خوراک کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد میں اب فوج اور ہتھیاروں کے علاوہ مسلسل بھارتی فوج کو یہ سارا سامان ایئر آپریشنز کے ذریعے وہاں پہنچانا ہوگا، جو کہ ایک خرچے والا کام ہے، اور اسے ہوگا یہ کہ بھارت معاشی طور پہ اتنا بلیڈ ہوگا کہ خزانہ خالی ہو جائے گا، جبکہ ابھی بھی بھارت کو 25 سے 30 ہزار فوج کو جلد اس محاذ پر بھیجنا ہوگا، پھر بھی بھارت اس قابل ہی ہوگا کہ شاید وہ PLA کا مقابلہ تو کر لے۔ بیدی کے مطابق جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں بھارت کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ راہل بیدی کے مطابق بھارت اور بھارتی فوج کے اگلے 6 مہینے بہت سخت ہوں گے، اور دوسرا جب ساری توجہ لداخ پہ ہوگی تو بھارتی سرحدی گرفت باقی ایریا سے یقیناً کمزور ہوتی جائے گی، اور اس حوالے سے سابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل HS پیناگ کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہیں، ان میں بہتر جنگ ہے، اور ان کے مطابق اب ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور سیاسی نتائج کے بارے میں بلا وجہ فکر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر سفارتکاری ناکام ہو جاتی تو قومی وقار کا تو تقاضا ہے کہ ہم جنگ کو دشمن کے دروازے تک لے جائیں۔ اور یہ سب بھارتی یکدم کیوں جنگ کے خواہش مند ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا نے ہیڈ لائنز لگانی شروع کر دی ہیں کہ چائنا مذاکرات کے باوجود لداخ میں بیٹھا ہے، پیچھے ہٹ نہیں رہا، اور ہندوستان ٹائمز نے تو یہ رپورٹ کیا کہ نو بریک تھرو ان ڈی ایسکلیشن آف دا بارڈر ٹینشن ڈسپائٹ ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک ٹاکس۔ لیکن بھارت نے ملٹری اور سفارتی تمام ذرائع استعمال کر دیے، لیکن بارڈر پہ حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ بھارتی بحریہ کے پاس MiG-29 کے طیاروں کے 40 فلیٹس ہیں، اسکواڈرنز ہیں، جن میں 18 ملک کے واحد طیارہ بردار بحری جہاز اور INS وکرم آدتیہ وہ بھی کھڑے ہیں، جبکہ باقی ریاست گوا میں موجود ہے۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کچھ MiG-29 کے طیاروں کو گوا سے ملک کے شمالی حصوں پہ موجود بھارتی فضائیہ کے اڈوں پہ منتقل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں سیکیورٹی کی پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال ہے، جس کا محور چائنا بتایا جا رہا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے مختلف اڈوں سے اپنے طیارے لداخ سیکٹر پہ منتقل کر دیے ہیں، جس کا مقصد علاقے میں بھارتی موجودگی کو مضبوط ظاہر کرنا، اور بھارتی بحریہ کے امریکی ساختہ P-8I جاسوس طیارے پہلے ہی مشرقی لداخ پہ نگرانی کر رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں علاقے میں MiG-29 طیاروں کا پہنچنا بھارت کی جنگی حکمت عملی تو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ساخت ڈرون طیارے بھی نگرانی کا کام کر رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے تو بھارتی میڈیا کو بتایا ہے کہ طیاروں کی یہ منتقلی ایک حکمت عملی کا نتیجہ ہے، اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ان طیاروں کے ذریعے علاقے کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت شروع دن سے ہی کچھ زیادہ ہی پر امید تھا کہ اپنی سفارتی اور معاشی منڈیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہوئے چائنا کو منا لے گا۔ ان کا اندازہ غلط تھا، کیونکہ آپ دیکھیں تو چائنا تو امریکہ کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ دنیا میں سب سے زیادہ تجارت چائنا کے امریکہ کے ہاتھ میں، اس کے بعد آسٹریلیا کے ساتھ ہے، لیکن چائنا دونوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، تو بھارت کس کھیت کی مولی ہے؟ دوسری طرف ترک دفاعی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور لداخ میں چائنیز اقدام نے بازی پلٹ۔ پاکستان لداخ میں کشیدگی سے پہلے مسلسل کہہ رہا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ اس کا اظہار خود عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کھلے عام کر رہے ہیں، جبکہ مودی کی حکومت کی طرف سے گلگت بلتستان لینے کے نعرے مارے جا رہے تھے۔ لیکن لداخ میں چائنا کے ملٹری ایکشن نے پاکستان کو بھارتی حملے سے بچا لیا۔
کیونکہ مودی حکومت پاکستان اور چائنا دونوں کے ساتھ ایک وقت میں لڑائی کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور چائنا اور بھارت کا تنازع جلد حل ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ ٹرکش ایکسپرٹ نے تو یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ مودی کے لیے موجودہ صورتحال بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور وہ فیس سیونگ کے لیے پاکستان میں کوئی آپریشن کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے چائنا بھی کنسرنڈ ہے اور انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہا ہے۔ یوریشیا ٹائمز نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا پاکستان میں اسکردو ایئر فورس بیس کو ری ویمپ کر رہا ہے۔ آج کے دن چائنا اور بھارت کے درمیان ایک میٹنگ متوقع ہے، لیکن اس وقت معاملات جمود کا شکار ہیں اور چائنا بڑے سکون سے بھارتی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے جو چاہیے تھا وہ حاصل کر چکا، اور اب بھارت کی باری ہے کہ اگر اس سے کچھ واپس لے سکتا ہے تو لے لے۔ بھارت اور امریکہ نے نہایت خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعلقات میں اضافہ اور انٹیلیجنس معمولات کا تبادلہ تیز کر دیا ہے۔ دونوں ممالک سیٹلائٹ پکچرز، ٹیلی فون کالز، LAC پر تعینات چائنیز فوج اور ہتھیاروں سے متعلق اعداد و شمار بھی ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ ادھر چائنا نے سلامتی کونسل کی بریفنگ میں فلسطین کے حصے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ چائنیز ایمبیسڈر جانگ جون نے کہا ہے کہ چائنا مقبوضہ فلسطین کے حصے کو الحاق کرنے کے منصوبے کی اطلاعات پہ سخت تشویش کا شکار ہے، اور اس طرح کے منصوبے پر اگر عمل درآمد کیا گیا تو سنجیدگی سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ دو ریاستوں کے حل کو درہم برہم کر دے گا۔ اسے کسی بھی یک طرفہ اقدام سے باز رہا جائے، اور چائنا کا موقف اس حوالے سے واضح ہے کہ کوئی بھی ملک یک طرفہ اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتا۔ صدر شی پنگ نے حال ہی میں فلسطینی صدر محمود عباس سے بات کی، جس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ چائنا فلسطینی عوام کا مخلص دوست ہے، بین الاقوامی سطح پہ ثالثی کے لیے فلسطینیوں کے مطالبے پہ حمایت کرتا ہے اور اس کے حصے میں غور کرنے کے لیے راضی ہے۔ فلسطینی عوام جائز قومی حقوق کی بحالی کے لیے چائنا کی حمایت پہ ہمیشہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کو فون کیا، جس میں کرونا وائرس کے خلاف مل کر لڑنے اور ورلڈ ٹریڈ کو دوبارہ کھولنے پہ بات کی، جبکہ روس، چائنا اور امریکہ کے مابین اسلحے کی دوڑ کو روکنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ کی شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا ہے۔ کبھی وہ پابندی اور لڑائی کی باتیں کرتا ہے، کبھی صلح اور ساتھ ملنے چلنے کی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ٹرمپ کے دور حکومت میں کسی بھی ملک کے حوالے سے کوئی پالیسی جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن جو ہیں، انہوں نے یونائٹڈ رشیا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ڈائیلاگ سے ایک ایونٹ میں چائنا کو شاندار مبارکباد دی ہے، اور بھارت کے دفاع کا 86% ڈپینڈنس جو ہے وہ رشین ہتھیاروں پہ۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا بھارت تنازع ہوتے ہی راجناتھ سنگھ رشیا بھاگ گئے تھے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت نے امریکہ کے مقابلے میں روس کو ترجیح دی، لیکن اب مودی کے امریکہ کی گود میں بیٹھ جانے کی وجہ سے رشیا بھارت پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کشیدگی کے اس موقع پر رشیا کی چائنا کی تعریف کرنا مودی کے منہ پہ تماچا۔ رشین پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ روس چائنا تعلقات بے مثال اعلیٰ سطح پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں جدید دنیا میں باہمی تعاون کی ایک مثال سمجھا جاتا ہے۔ علاقائی اور عالمی ایجنڈے سے متعلق اہم معاملات کو حل کرنے میں دونوں معاملات کی کوششیں اور رابطہ بین الاقوامی سلامتی میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ متحدہ روس اور چائنا کمیونسٹ پارٹی باقاعدہ قانون سازی اور پارٹی سازی کے بارے میں اپنے تجربات کو شیئر کرتی ہے، جسے چائنا کے تیار کردہ نظریات اور اقدامات سے رشین فیڈریشن اور عوامی جمہوریہ چین کے جامع شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کو اب مزید تقویت ملے گی۔ یہ ریجن میں ہونے والی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اسے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہمارے خطے میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ جو اب اونٹ کروٹیں لے رہا ہے یہ فائنلی بیٹھے گا کس کروٹ۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔